یہ ایک سیاہ اور خاموش رات تھی جب چار قریبی دوست ایان، ریحان، سمیر اور کبیر نے اپنی ہمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہمیشہ یہ افواہیں سنتے آئے تھے کہ ایک شہر کے کنارے پر پرانا قبرستان بھوتوں سے آباد ہے۔ جو بھی آدھی رات کو وہاں اندر جاتا ہے وہ پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ ہنستے مسکراتے مگر دل میں ڈر لیے وہ ایک دوسرے کو للکارنے لگے۔ ریحان نے کہا چلو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب بس کہانیاں ہیں۔ وہ سب سے زیادہ دلیر سمجھا جاتا تھا۔ ہاتھوں میں ٹارچ اور آنکھوں میں گھبراہٹ لیے وہ زنگ آلود لوہے کے دروازے کو دھکیلتے ہیں۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا جیسے کسی نے خبردار کیا ہو۔ اندر کی فضا باہر سے کہیں زیادہ سرد تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کر زمین پر پھیل گئے تھے اور ہوا کسی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایان نے آہستہ سے کہا تم لوگوں نے سنا؟ کوئی ہمارے نام پکار رہا ہے۔ باقی دوستوں نے انسونی کرنے کی کوشش کی مگر ان کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے کبیر کی ٹارچ بجھ گئی۔ اچانک دور ایک پرانا ٹوٹا ہوا کتبہ دکھائی دیا۔ اس کے پاس ایک دھندلا سا سایہ کھڑا تھا، بالکل ساکت، جیسے ان کا انتظار کر رہا ہو۔ سمیر کی آواز کانپنے لگی اور بولا وہ کون ہے؟ جواب آنے سے پہلے ہی اس وجود نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ ہی کتبے کے نیچے زمین زور سے پھٹی اور زنجیروں کے گھسٹنے کی آواز آنے لگی۔ دوستوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ ریحان نے ہمت دکھانے کی کوشش کی اور چیخا پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نہیں ڈرتے، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ سفید سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پاؤں زمین کو چھوئے بغیر سرک رہے تھے۔ سب کے حواس خطا ہو گئے۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے۔ ان کی ٹارچیں بوجھ گئی تھیں اور پیچھے سے دھیمی ڈرونی سرگوشیاں ان کے نام دہرا رہی تھیں۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی ایان ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ لمحے بھر میں وہ سفید وجود اس کے اوپر منڈلانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں بچ سکتا۔ لیکن اسی لمحے قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ فوراً ہی وہ سایہ رک گیا۔ اس نے ایک تیز چیخ ماری اور رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ دوستوں نے ایان کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ ان کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور دل دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کبھی دوبارہ قبرستان میں واپس نہ آنے کا عہد کر لیا۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی بھوتوں کی کہانیوں کا مذاق نہیں اڑایا۔ اب وہ جان چکے تھے کہ کچھ جگہیں واقعی آسیب زدہ ہوتی ہیں اور ہر چیلنج لینا سمجھداری نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل ہمت یہ نہیں کہ انسان شوق میں خطرے میں کود پڑے۔ کبھی کبھی نامعلوم کو عزت دینا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔